علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام حضرات اساتذہ اکرام اور ہماری معلمات اور دیگر جو اس وقت یہاں موجود ہیں، جس لائن سے بھی وہ اس اسکول میں کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، میں سب سے اس وقت مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم سب کو بھی، چونکہ الحمدللہ میں بھی آپ کے جیسا ایک معلم ہوں، تدریسی خدمت انجام دینے کی اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے افراد جن کی صلاحیتیں اور بہت زبردست قابلیت رکھنے والے، اپنے فن میں ماہر، لیکن بڑی بڑی ڈگریاں بھی ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بیکار ہیں، کسی جگہ خدمت کا ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، مجھ جیسے کم صلاحیت والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا ہے، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ بارہا سن چکے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ قرآن پاک میں غور کریں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ۔ آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جس کے ذریعے سے قرآن پاک کو شروع کیا گیا الحمدللہ کیوں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کا حکم دیتے، نماز کا حکم دیتے، روزے کا حکم دیتے، یا دیگر کسی اور اہم عبادت کا حکم دیتے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ گویا اس میں ہم سب کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر موقع پر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بندہ، جو بندی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ساری دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس میں اور بھی کچھ اہم راز کی باتیں ہمارے اکابرین نے بیان کی ہے، لکھی ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے، اس لیے میں مختصر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبرانہ شعبے سے جوڑ کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک جگہ کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک جگہ دیکھا کہ کچھ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو جماعت تھی ان کے پاس بھی تشریف لے گئے اور پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ گئے، اس مجلس میں بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اس موقع پر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم شعبہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کے 3 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ علم اور حکمت کی تعلیم دینا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا مقصد تزکیہ یعنی تربیت۔ تو تعلیم اور تربیت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ذمہ داری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ایک اہم خدمت کا موقع دیا ہے، تو اس پر ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی احساس کمتری کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت کچھ پڑھے ہیں اور سنے ہیں۔ کئی دنوں سے آپ کی یہ ٹریننگ چل رہی ہے، اس میں بھی کئی علماء اکرام آپ کے سامنے ہو سکتا ہے تعلیم کی اہمیت پر یقیناً بہت ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں پیش کی ہوں گی۔ میں بھی انشاءاللہ تعالی چند فضیلت کی باتیں عرض کروں گا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ اور جو آپ کو اس وقت سمجھانے کے ارادے سے آیا ہوں وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل سے آسان فرمائے۔ آپ نے بارہا یہ حدیث بھی سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فرض قرار دیا ہے، علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کو حق قرار دیا ہے۔ فرض اور حق میں فرق یہ ہے کہ فرض جو ہوتا ہے اس کو کسی بھی حال میں ادا کرنا ہے، حق جو ہوتا ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک مثال لیجئے، ہم سب الحمدللہ تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، معلم ہیں، تو ہمارے اوپر ایک فرض یہ ہے کہ ہم جو اوقات اسکول کی طرف سے یا مدرسے کی طرف سے جس ادارے کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس ادارے کی طرف سے تعلیم کے لیے دیے گئے ہیں، جو اوقات پڑھانے کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو اتنے گھنٹے پڑھانا ہے، اتنے کلاسز آپ کو لینا ہے اور اس پر اتنی تنخواہ آپ کو دی جائے گی، تو ہمارے اوپر اب یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمیں جو اوقات دیے گئے ہیں اس میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ یہ امانت میں خیانت ہے کہ جتنا وقت دیا گیا ہے برابر اس وقت کا استعمال تعلیم کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اور امید یہی ہے کہ الحمدللہ آپ سب کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرض اور حق کس کو کہتے ہیں۔ اب حق یہ ہے کہ اسکول والے، ادارے والے آپ کی جو تنخواہ انہوں نے طے کی ہے وہ تنخواہ آپ کو برابر جیسے ہی مہینہ آئے جو تاریخ بتائی گئی ہے اس تاریخ پر وہ برابر آپ کو تنخواہ دے دیں۔ آپ کے اوپر جو فرض ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن تنخواہ جو ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی آپ پر زبردستی نہیں کرے گا کہ آپ کو تو تنخواہ لینا ہی ہے۔ ہاں اگر آپ نے پڑھانے میں کوتاہی کی ہے تو آپ پر اس کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو زبردستی کی جائے گی کہ بھئی آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں آپ کو پڑھانا ہی ہے۔ آج ہم لوگ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، فرض کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، حقوق کا مطالبہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا ایک عظیم ادارہ ہے، ہمارے اکابرین باقاعدہ ہمارے جو اساتذہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جتنا وقت ان کو دیا گیا ہے پڑھانے کے لیے، اگر اس وقت میں کوئی مہمان آ جاتے تو فوراً گھڑی کو دیکھ کر، وقت دیکھ کر نوٹ کر لیتے اور مہمان سے جتنا جلدی ہو سکے بات ختم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی کاپی میں وقت نوٹ کر لیتے کہ میں نے اتنا وقت مہمان کے لیے دیا ہے، پڑھائی کے لیے نہیں دیا ہے، تعلیم کے لیے میں نے نہیں دیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی اور ذاتی کام میں مشغول ہو جاتے کسی ضروری وجہ سے تو اس کو نوٹ کر لیتے، اور مہینے کے آخر میں اساتذہ اکرام محتمم صاحب کی خدمت میں پرچیاں بھیجا کرتے تھے کہ ہماری اس مہینے میں اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے، اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے، اس لیے کہ ہم نے ان اوقات میں اپنے ذاتی کام میں ان اوقات کو ہم نے صرف کیا ہے، مہمانوں سے ملاقات وغیرہ میں صرف کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، ان کے بارے میں، حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کی شروع میں تنخواہ جو تھی وہ 10 روپے تھی۔ محتمم ہے، مدرسے کے بڑے صدر المدرس ہیں، تنخواہ ان کی 10 روپے تھی اس زمانے میں، لیکن جب حضرت پڑھاتے پڑھاتے ایک لمبی عمر گزار دیے تو ادارے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی حضرت کی جو تنخواہ ہے 10 روپے ہم دے رہے ہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہیے،
اس لیے کہ اب حضرت کی ضروریات بھی زیادہ ہوں گی، اور چونکہ بڑے اساتذہ میں ہیں تو انہوں نے 15 روپے تنخواہ کر دیا، تنخواہ ان کی 5 روپے اور بڑھا دی۔ تو جب مہینے کے شروع میں تنخواہ حضرت کو دی گئی، حضرت نے دیکھا کہ 5 روپے کا اضافہ ہے، تو حضرت نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ ادارے والوں نے یہ طے کیا ہے۔ تو حضرت نے پھر جو ہے خط بھیجا، ادارے والوں کے ذمہ داروں سے کہا کہ نہیں، میری جتنی تنخواہ پہلے تھی اتنی ہی رکھی جائے، اس لیے کہ پہلے تو جوانی تھی اور طاقت تھی تو میں 2-3 گھنٹے زیادہ پڑھایا کرتا تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو 2-3 گھنٹے کم پڑھاتا ہوں، اس لیے میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، 10 روپے ہی کافی ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی زندگیاں ہیں جنہوں نے پوری امانتداری کے ساتھ اپنی جو ذمہ داری تھی، اپنے اوپر جو فرض تھا اس کو ادا کیا کرتے تھے، حقوق کے مطالبے کے پیچھے نہیں پڑا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو فرض قرار دیا ہے، حق نہیں بتایا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں، مجھے شاید کہ اس میں زیادہ وقت نکل جائے، فضیلتیں تو آپ کے ذہن میں یقیناً ہوں گی۔ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ علم کے سلسلے میں جتنی فضیلتیں ہیں، کیا وہ فضیلتیں صرف دینی علوم سے متعلق ہیں، یا آپ جو اس وقت دنیاوی علوم پڑھا رہی ہیں، عصری علوم پڑھا رہے ہیں، تو اس سے بھی متعلق ہے؟ یعنی اس علم پر بھی کیا وہ فضیلتیں آپ کو ملیں گی؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں، چاہے وہ فضیلتیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، ان ساری فضیلتوں کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث کے علم سے متعلق ہیں، اسکول کی جو تعلیم ہے، سائنس ہے اور دوسرے جو علوم یہاں پڑھائے جاتے ہیں ان سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، بلکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہمارے اکابرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر 2 چیزیں پائی جائیں تو وہ چیز دین بن جاتی ہے، اگر وہ 2 چیزیں نہ ہو تو وہ چیز دنیا بن جاتی ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ ایک ہے نیت، اگر ہماری نیت درست ہے اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک نیت کے درست ہونے کی وجہ سے بظاہر بعض چیزیں دنیاوی ہوتی ہیں، لیکن نیت درست ہے، نیت صحیح ہے تو وہ دین بن جاتا ہے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی اور شعبے سے متعلق ہے، لیکن اس کی نیت درست ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، لیکن حقیقت میں وہ دیندار ہے۔ اور دوسری چیز ہے طریقہ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر طریقہ سنت اور شریعت سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ دیکھنے میں دین ہو لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں ہے۔ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز میں اگر ہم نے نیت یہ کی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے، تو پھر یہ نماز ہے، دین ہے۔ اور اگر ہم نے کسی اور نیت سے پڑھا ہے، ایکسرسائز کرنے کی نیت سے ہم نے نماز پڑھی کہ ذرا اٹھک بیٹھک ہو جائے اور صحت اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو پھر یہ نماز نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ نیت درست نہیں ہے۔ طریقہ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، بجائے 2 رکعت پڑھنے کے رات میں کوئی بیان سن لیا تھا، جذبہ پیدا ہو گیا، اب 4 رکعت پڑھنے کی نیت کر لی، حالانکہ فجر میں 2 رکعت،
تو طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری یہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، اگر نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو پھر ہر وہ کام جو بظاہر دنیا نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ دین ہے۔ تو آپ اس اسکول میں خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت درست ہے، صرف تنخواہ لینا نہیں ہے، مال جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد جو ہے تعلیم ہے، تدریس ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور طریقہ بھی آپ کا شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، امانت داری کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ جس شعبے سے بھی متعلق ہیں، آپ کا یہ کام دیکھنے والوں کو دنیا نظر آئے لیکن حقیقت میں دین ہے۔ تو دنیاوی علوم اور دینی علوم یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، اصل میں تو علم ایک ہی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ پہلے زمانے میں دو شعبے، دو طرح کے ادارے نہیں چلا کرتے تھے، ایک اسکول ہے اور ایک مدرسہ ہے، بلکہ ایک ہی ادارے میں دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے۔ حضرت نے لکھا مراکش کا جو سب سے پہلی جو یونیورسٹی ہے جامعہ القروین، وہاں دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے، دینی علوم بھی پڑھایا جاتا تھا اور دنیاوی علوم بھی پڑھایا جاتا تھا، اور وہاں پڑھنے والے یہی سمجھ کر پڑھتے تھے کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سازش کے تحت اس کو الگ الگ کیا گیا، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان جو ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بچے اچھی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اسکول میں سائنس پڑھ رہے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا پڑھ رہے ہیں، اور جو مولانا آ کر پڑھا رہے ہیں وہ دین پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو تصور ہے، اس تصور کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو شروع سے یہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو یہ دین ہے، سائنس اور میتھس یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اس طرح اگر ان کی ذہن سازی کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اسکول میں پڑھنے والا بچہ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان دونوں کے درمیان بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جیسے پہلے اداروں میں جو پڑھ کر نکلتے تھے، کوئی عالم بن کر نکل رہا ہے اور اسی ادارے سے کوئی سائنسدان بن کر نکل رہا ہے، لیکن دونوں کے حلیے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، وہ بھی نماز کا پابند، یہ بھی نماز کے پابند ہوتے تھے، ان کے چہرے پر بھی سنت ہوتی تھی، ان کے چہرے پر بھی سنت ہوتی تھی، اور دونوں برابر جو فرض عین ہے وہ سب جانتے تھے۔ تو آج اسکول میں پڑھنے والے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں، چونکہ ان کے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے کہ بھئی تمہیں تو اس سے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پیسے کمانا ہے، پیسے کمانے کی مشین بننا ہے، تو یہی ان کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی فلم کی بات کریں تو کوئی دنیا دار کہے گا کہ حضرت آپ فلم کی بات کر رہے ہیں، اور میں کہوں کہ بھئی آپ تو روزانہ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی حضرت آپ تو مدرسے میں پڑھ کر نکلے ہیں، میں اسکول میں پڑھ کر نکلا ہوں، میں دنیا دار ہوں، آپ دیندار ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، اگر یہ فرق ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو شروع سے یہ ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں سب دین ہے، اور جو فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو۔ تو حضرات اساتذہ اکرام، ایک تو پڑھانے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ پڑھایا کریں۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم دین پڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب میں قرآن پڑھاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وضو کے ساتھ پڑھاؤں، اور جب میں سائنس پڑھاؤں تو چونکہ میرے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی کہ یہ دنیاوی علوم ہے، اس لیے جو ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ بھی دین ہے، سائنس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے،
تو پھر میں وضو کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ تو اصل میں ذہن میں یہ بات بٹھانے کی آپ حضرات کوشش کریں کہ ہم دین پڑھا رہے ہیں، ہم یہ خدمت جو کر رہے ہیں یہ دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اس خدمت سے ہم جڑے ہوئے ہیں، تو وضو کے ساتھ پڑھائیں، اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ دو باتیں اگر استاذ کے اندر ہو تو سارے جتنے اس کے شاگرد ہوں گے وہ سب جو ہے اس سے محبت بھی کریں گے اور اس سے صحیح معنی میں علم بھی حاصل کریں گے۔ ایک ہے تقوی، تقوی ہو، اور دوسری چیز ہے صلاحیت، قابلیت۔ یہ دو چیزیں اگر ہیں، تقوی بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو، جیسے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک ہے اخلاص، دوسرا استخلاص۔ اخلاص اللہ اور تمہارے درمیان کہ جو بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور جس شعبے سے متعلق کام کر رہے ہو اس میں تم جو ہے تخصص پیدا کرو اور قابلیت پیدا کرو، اس پر خوب محنت کر کے پڑھایا کرو، محنت کر کے وہ کام کیا کرو۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر بچہ، ہر بچی، ہر طالب علم آپ سے جو ہے علم حاصل کرنے میں فخر محسوس کریں گے اور بہت محبت کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اور آپ کے نہ جانے پر، کلاس میں نہ جانے پر، آپ کی غیر حاضری پر ان کو افسوس ہوگا۔ کامل ماہر اور قابل استاذ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے نہ جانے پر شاگردوں کو، طلباء کو افسوس ہو اور ان کو دل میں رنج ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو ایسے سخت بنے ہوئے پڑھاتے ہیں سختی کے ساتھ، اور ہمارے اندر وہ قابلیت جیسی ہونی چاہیے، اگر ویسی قابلیت نہیں ہے تو ہمارے جانے پر وہ افسوس کرتے ہیں اور نہ جانے پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ آج یہ استاد نہیں آئے۔ تو یہ چند باتیں اس وقت جو ذہن میں تھی آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، علم کی جو فضیلت ہے، تعلیم کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت صرف دینی علوم کے لیے نہیں ہے، دنیاوی علوم کے لیے بھی ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ نیت درست ہو ہماری، گھر سے جب ہم نکلے پڑھانے کے لیے تو ہم صحیح نیت لے کر آیا کریں، امانتداری کے ساتھ جتنا وقت دیا گیا ہے اتنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے صحیح طور پر محنت کر کے پڑھانے کی کوشش کریں، اور دوسری چیز جو ہے طریقہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کا اہتمام کریں اور باوضو پڑھایا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اچھا اثر پڑے گا طلباء پر، اور انشاءاللہ تعالی طلباء آپ سے بہت محبت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جس شعبے سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اس ادارے کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے مجھ جیسے ناقابل اور کم علم آدمی کو آپ کی خدمت میں کچھ بات عرض کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے حسن ظن کو قبول فرمائے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ اساتذہ اکرام کے سامنے کچھ بولوں، لیکن ان حضرات نے حسن ظن ان کا تھا جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے یہاں آنے کا حکم دیا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، بلکہ میرے دل میں بھی یہی بات تھی کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن ایک بڑے ادارے میں جا رہا ہوں تو کچھ قابل بن جاؤں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو آپ ضرور قبول فرمائیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائیاں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔